بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ. اور یہ بتائیے آخر میں ایک تصویر آئی تھی تاج محل کی، تو اس کا کوئی نفسیات سے تعلق ہے بیگم کو یا شوہر کو تاج محل لے جانے کا؟ یہ ایسے ہی ہم گئے تھے ایک ٹریننگ دینے کے لیے انڈیا میں، وہاں کچھ ری ہیب ہیں جو ہم سے ٹریننگ لیتے ہیں، وہاں پھر ہم گئے تھے تو دہلی گئے، پھر یہ تاج محل گئے، اور اس کے پس منظر سے چونکہ ہم سب واقف ہیں اچھی طرح سے، تو اس وجہ سے. اچھا، آپ سارے پس منظر سے واقف ہیں نا؟ ہاں، پورے موت کے بعد بنایا تھا. میرا آپ دونوں سے سوال ہے، کتنا ریلیشن شپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اگر میاں بیوی کسی رومانٹک ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں، کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں، کچھ عرصے کے بعد بریک لے لیں، اور کتنے عرصے تک صاحب یا بیگم صاحبہ کا موڈ پھر ٹھیک رہتا ہے؟ اصل میں جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت گزارا جاتا ہے، جسے ہم ٹوگیدرنس کہتے ہیں، اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اور ٹوگیدرنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کوئی کانٹینٹ کریٹ کر سکیں. اچھا، وہ تو آج کل کر رہے ہیں ولاگرز بہت سارے، لیکن میاں بیوی کو اپنے رشتے کو وائبرنٹ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے کوئی بات گھڑنی پڑتی ہے، کوئی کانٹینٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے، تو ان کے درمیان دلچسپی کے امور بڑھتے رہتے ہیں. کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے جو کہ دونوں کو قریب لانے کا باعث بنے؟ جیسے دوستوں کے درمیان. ہاں، مگر اس رشتے میں ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. دشمن کے درمیان دوستی کیسے ہوگی؟ وہ اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی باتوں کی. جو لوگ بہت بھی کم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو 12 گھنٹے تو اکٹھے گزارتے ہی ہیں، اور اس دوران انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کا دل کیسے لبھانا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے اب تو ڈاکٹر صاحب یہ رہ گیا کہ دل کیسے جلانا ہے ایک دوسرے کا. وہ ایک اریٹیبلٹی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے غبار پھر نکلتا ہے. وہ آج کل آپ ایک کانٹینٹ دیکھتے ہیں جو ریل کی شکل میں بڑا مشہور ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کی اسمبلی میں ایک خاتون جو ہے کاغذ پھاڑ کے بڑے جوش و خروش سے کوئی نعرے لگاتی ہیں. تو بیویاں بھی عموماً ایسے موقعوں پہ جب کہ وہ تھوڑی سی بھر جاتی ہیں اپنے اندر سے تو کوئی نہ کوئی موقع وہ نکال ہی لیتی ہیں ہلا گلا کرنے. میاں نہیں کرتا؟ میاں ایسے نہیں کرتے. میاں کے ظلم کرنے کے اور طریقے. اگر آپ مجھے اجازت دیں اب میں ذرا بیگم صاحبہ کا موقف لے لوں گا. ٹھیک ہے، آف کورس وہ ذاتی موقف نہیں دیں گی، جو ان کا کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ تجربہ ہے وہی بیان کریں گی. پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اچھا، یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایک اٹیچمنٹ ڈٹیچمنٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے قریب بھی آنا ہے، پھر آپ نے تھوڑا دور بھی جانا ہے. مجھے اگر آپ یہاں ایک اجازت دیں، یوسفی صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب ہمارے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے میزان کار. کہنے لگے دیکھیے یہ ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا دن جنگ کرتے ہیں مگر رات ایک ہی مورچے میں بسر کرتے ہیں. یہ فرینڈشپ فیکٹر ہوتا کیا ہے ایک، اور دوسرے اگر نہ ہو تو آپ دونوں سے میرا سوال ہوگا فردن کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا ہے؟ اچھا، فرینڈشپ فیکٹر میں 3 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کو کرنا آسان ہوگا. اگر کوئی ٹرسٹ نہیں رکھتا، ٹرسٹ کو آپ سمجھ لیں محبت اور رسپیکٹ ہے، اگر وہ رشتے میں نہیں ہے تو وہ بھی رشتہ برقرار نہیں رہے گا. لیکن خالی کمٹمنٹ اور ٹرسٹ کافی نہیں ہے کسی بھی میاں بیوی کے تعلق کو زیادہ بیٹر کرنے کے لیے. اس میں تجسس کا ہونا ضروری ہے جس کو انگریزی میں کیوروسٹی کہتے ہیں. دوسرا نمبر ہے اٹینشن، کہ ایک دوسرے کو توجہ دینا بھی ضروری ہے. تیسری چیز ہے جو افیکشن، کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. خالی کپڑے لا کر دینا یا کریڈٹ کارڈ دینا یا مہینے کی تنخواہ لا کے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت کے 2 بول بولنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ جو فرینڈشپ فیکٹر ہے یہ زیادہ بہتر ہونے کی طرف جائے. ہسٹوریکلی بہت ساری متس ہیں جنہوں نے میاں بیوی کا جینا حرام کیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے گاؤں دیہات کی خواتین کے منہ سے بھی کبھی نہ کبھی یہ سنا ہوگا کہ مرد سرانے دے سپ ہوندے نے. اچھا، اب یہ ایک اتنی بڑی بات ہے جو وہ اتنی آسانی سے کہہ دیتی ہیں، تو اس کے پیچھے سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے کہ مرد جو ہے کسی زمانے میں بہت پہلے پولیگیمی میں یقین رکھتے تھے. اب دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ
لوگ ہیں وہ پولیگیمی میں یقین نہیں رکھتے, منوگمی میں. جی منوگمی سے بھی اب تو بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن اصل میں وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو فرینڈشپ فیکٹر کی بات جو کر رہی تھی عظمیٰ صاحبہ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوستوں میں بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو فرینڈشپ ہے اسٹیل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ڈرفٹ وے کر جاتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار وقت ہی نہیں ملتا, تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے وقت نہیں ملتا. اسی طرح جب بیوی کو خامد وقت نہیں دیتا اور بیوی تقاضا کرتی ہے وقت کا اور خامد کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے وقت نہیں ہے. وقت باقی تو موجود ہوتا ہے, کام کاج کے لیے ہو سکتا ہے اگر وہ ورکاہولک ہے, یا اس کو کوئی اور اس کے مشاغل ہیں تو وہ اس کے لیے وقت ہو سکتا ہے. سب لوگوں کے پاس اسمارٹ فون کے لیے وقت ہوتا ہے. مجھے اپنی ایک نظم کا مصرع یاد آ گیا, میں بھی اب فارغ نہیں, مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں, ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں. شکر ہے اسی انپڑھ دوویں جی, سانو پتہ ہی نہیں فلسفی سلیسنوس تے کی ہوندے ہیں. شادی شدہ تو ہے نا؟ جی جی الحمدللہ. تو آپ دونوں کو کیا تجربہ ہے؟ سر کچھ بھی نہیں, صبح اٹھ کے بیوی دیاں گالاں, کیوں دیاں نالاں, دوپہرے تازیاں جتیاں, رات نو تازے چھتر ڈنڈے او مار دیے. ہاں جی, ساڈے چ ضرورت نہیں, وہ کہہ رہی ہوں کیس کرا دیں. ڈاکٹر صاحب, اب آپ کا باہر کا ایکسپوجر ہے, باہر سے بھی آپ نے پڑھا, آپ دونوں نے پڑھا. اگین یہ ہماری کلچرل گروتھ ہے, ہماری کلچرل تربیت ایسی ہے, یا پوری دنیا میں آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ عورت خاص طرح سے سوچتی ہے, مرد خاص طرح سے سوچتا ہے, یا یہ ہے کہ انوائرمنٹ مختلف ہو تو دونوں کسی بھی طرح سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو عورت ہے نا وہ چاہتی ہے کہ مرد گیس کرے. یس, یہ بات یعنی وہ اس کو پتہ چل جائے کسی. ہمارے ہاں کی عورت چاہتی ہے, یہ پوری دنیا, کوئی بھی عورت چاہتی ہے کہ اسے کہنا نہ پڑے. اگر اسے کہنا پڑے گا تو پھر اس کی ویلیو فوراً گر کے ایسا ہے. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی جذبات کے حوالے سے ہم جو خواتین ہیں, یا زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کسی بھی کلچر کے اندر خواتین کو, تو انہیں رونا دھونا پتا ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جو میری نیڈ ہے وہ میں کمپلینٹ کے بغیر کیسے اس کو بتا سکتی ہوں. جیسے خواتین کے بارے میں یہ کافی جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ تانے تشنی بڑے دیتی ہیں. چاہے جتنی بھی خواتین تانے دے رہی ہوتی ہیں, بیسیکلی وہ کوئی ایک کمپلینٹ کر رہی ہیں. اس کمپلینٹ کے پیچھے کوئی ایک ان کی ضرورت ہے جو کہ مثبت ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جب بھی ہم زبان سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ چند لفظ سیکھ لیا ہم نے گھر کے اندر تو ہمیں بات کرنی بھی آ گئی, جبکہ بات کرنی جو ہے یہ کوئی ایک اور دلچسپ جو ہے ایک مشغلہ ہے جس کو سیکھنے کی طرف جانا چاہیے. جیسے آپ شاعری بہت اچھی کرتے ہیں تو آپ اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے کامن پرسن. سو کامن بندے کے پاس بات کیا ہے, جو اس نے اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا وہی اس کی تربیت ہے. ہمارے یہاں پہ کسی بھی خاتون کو جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے یا لڑکا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں نہیں بتایا جاتا کہ کل کو جب شادی ہوگی تو سلیبس کیا ہوگا. ٹھیک, سلیبس ڈیفرنٹ آ جاتا ہے, تو سب سوال لازم ہے. میں آپ دونوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مرد اور عورت صرف فزیکلی اور بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں, ادروائز ذہنی طور پہ دونوں بالکل ایموشنلی اور سوچنے کے حوالے سے بالکل ایک جیسی سپیشیز ہیں, یا آپ سمجھ چکے؟ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹ میں بھی عورت کی یہی رویہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید مختلف ہے. لیکن اب وہاں پہ ایموشنل اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہے, یعنی وہاں پہ بات کرنا, اپنے جذبات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان جذبات کی ورتھ رکھنا زیادہ ہے. ایک میں آپ کو بات شیئر کروں گی کہ ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ خواتین مردوں کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, ان کے اثر کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور مرد بھی خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جبکہ پاکستان کا جو کلچر ہے یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کا جو کلچر ہے وہاں پہ خواتین مردوں کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتی آ رہی ہیں صدیوں سے, مرد نہیں کرتا. اور مرد کو لگتا ہے کہ اگر میں انفلوئنس مانوں گا, اپنی بیوی کی کوئی بات میں مانوں گا تو یہ کوئی میری ایگو اجازت نہیں دیتی, پھر میں مرد کس بات کا, میں انفیریئر ہو جاؤں گا. کلچر اجازت نہیں دیتا, تھلے لگ جائیں گے, اسے کلچر بھی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کی تابعدار ہو تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے, اور جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک پلیٹ بھی پکڑا دے ٹیبل پہ تو اس کی ماں اسے گھور کے دیکھتی ہے, کیونکہ کلچر اسے
اجازت نہیں دیتا اسے زن مرید اور برے برے الفاظ کہتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی لاج رکھنی پڑتی ہے کہ اسے تھوڑا سا ایسے پریٹینڈ کرنا ہے جیسے کہ وہ ہاں کہ وہ بھائی اپنا کچھ سپیریئر قسم کی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین اور مرد جو ہوتے ہیں یہ بالکل دو مختلف اجناس ہیں، آپ یوں سمجھیں، نفسیاتی طور پہ بھی نہیں نفسیاتی طور پہ ہی نہیں، جسمانی وہ طور تو ہے ہی پر بھی اور کیمیکلی اتنا تو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں دونوں کے برین میں بھی سلائٹلی ڈفرینس اچھا، ہے، اچھا۔ یعنی جو برین کا سائز بھی ہے وہ بھی خواتین کا بڑا ہوگا؟ مردوں سے تھوڑا چھوٹا ہوتا نہیں ہے، بڑا ہوگا، تھوڑا چھوٹا یہ میں نے میرا نہیں خیال کیا یہ دوبارہ دیکھنا لیکن سائز کا مطلب نہیں ہے کہ عقل کم ہے۔ اچھا عورتوں سائز دماغ کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن زبان کا لمبا ہی ہوتا ہے. عورتوں میں برین کی جو پٹنے والی باتیں کر رہا ہے عورتوں میں جو برین کی گروتھ ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے اور وہ 25 سال کی عمر میں ان کی گروتھ پوری ہو جاتی ہے، کیا بات ہے. جبکہ مردوں کے دماغ کی جو گروتھ ہے وہ 28 سال میں پوری ہوتی ہے، تو عورتیں جلدی میچور ہوتی ہیں۔ مجھے تو اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہوئے روز یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک میری گروتھ مکمل